طوفان نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ صبر، ایمان اور اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے: حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور قوم کی سرکشی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ انہیں اس لیے بھی اولو العزم رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے میں بے مثال صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وہ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، انہیں بت پرستی اور برے اعمال سے روکتے رہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن ان کی قوم جو بت پرستی اور سرکشی میں غرق تھی نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو مسلسل ٹھکرایا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں جھٹلاتے اور ان کی بات سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ امیر اور طاقتور لوگ غریبوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام جیسے ایک انسان کی بات کیوں مانیں جب ان کے ماننے والے ہمارے معاشرے کے کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور کشتی بنانے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی قوم میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اور ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ سورت نوح 26۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، کیونکہ وہ خشکی پر تھے اور وہاں کوئی سمندر یا دریا نہیں تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کے سردار اور دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ تم پیغمبر تھے، لکڑہارے ہو گئے ہو، اس خشکی میں کشتی کا کیا کام؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہے اور مسلسل کشتی بناتے رہے۔ طوفان کا آغاز جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش ایسی تھی جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی کا سیلاب آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے، نر اور مادہ، اور اپنے اہل و عیال میں سے ان لوگوں کو سوار کر لیں جو ایمان لے آئے تھے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لیں۔ قرآن کے مطابق بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام۔ طوفان کے دوران جب پانی پہاڑوں کی طرح بلند لہروں کی صورت اختیار کر گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو ابھی تک کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی وقت ایک لہر آئی اور بیٹے کو غرق کر دیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ طوفان کا خاتمہ۔ جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور تمام سرکش لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان، تھم جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی اترنا شروع ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ سبق آموز پہلو۔ طوفان نوح کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی فرمانبرداری۔ یہ واقعہ اللہ کی لامحدود قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک حکم سے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور صرف اپنے نیک بندوں کو نجات دے سکتا ہے۔ انبیاء کی ثابت قدمی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، جس سے ان کی بے مثال صبر اور استقامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کفر کا انجام۔ اس قصے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور انبیاء کی تکذیب کا انجام تباہی ہے۔ ایمان کی اہمیت۔ صرف ایمان والے ہی اس شدید آزمائش میں نجات پانے والے تھے۔ خاندانی تعلقات پر ایمان کی برتری۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کا غرق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کا تعلق خونی رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعہ آج بھی انسانیت کو اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی پیروی کی طرف بلاتا ہے۔